پیارے ناظرین السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایران کے عروج و زوال کا ذکر رہے گا۔ ایران کے آخری شہنشاہ محمد رضا شاہ پہلوی اور ان کی محبوب بیوی فرح دیبا پہلوی اور شہنشاہ کی خوبصورت جڑواں بہن اشرف پہلوی کی لچھن بھی زیر بحث آئیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ مکمل دیکھیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس طرح کی تاریخ پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ناظرین، مماثلتیں بھی کتنی بھیانک ہو جاتی ہیں اس کا اندازہ ایران کے شہنشاہ آریہ مہر محمد رضا شاہ پہلوی کے 1980 میں برطانوی صحافی سر ڈیوڈ فراسٹ کو دیے گئے ایک انٹرویو سے ہوا۔ اپنے زوال کے اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے شاہ ایران نے کہا کہ جنوری 1978 سے پیشتر ان کے ملک میں حالات قابل فخر تھے، پرسکون تھے۔ اگلے 3-4 ماہ میں ہی چند نادیدہ عناصر نے کوچہ و بازار میں بے چینی پھیلائی، جو بالآخر شاہ کے وطن چھوڑنے پر اختتام پذیر ہوئی۔ 1 گھنٹے کے اس انٹرویو میں شہنشاہ نے تفصیلاً ان خارجی عوامل کے کردار پر روشنی ڈالی۔ 26 اکتوبر 1971 کو آریہ مہر محمد رضا شاہ پہلوی کی تہران کے قصر میں رسم تاج پوشی ادا کی گئی تھی، لیکن اس سے 2 ہفتے پیشتر صوبہ فارس کے 2500 سالہ قدیم دارالسلطنت تخت جمشید پر شہنشاہ اور ان کی ملکہ شاہبانو فرح دیبا پہلوی نے اس مختصر شہر کے کھنڈروں میں جا کر سلطنت فارس کے بانی شہنشاہ کوروش کبیر کے مقبرے پر حاضری دے کر اس کے قدیم سلطنت کو دعا متا کرنے کا عہد کیا تھا۔ 12 سے 14 اکتوبر تک شہنشاہ اور ملکہ نے شیراز کے ہوائی اڈے پر مدعو کیے گئے مختلف رؤسائے سلطنت کا استقبال کیا۔ ان کے مہمانوں کے قیام و بام کے لیے ایک خصوصی شہر قائم کیا گیا تھا۔ ایک طرف لوگ بھوک سے مر رہے تھے تو دوسری طرف شاہ نے کروڑوں ڈالر اس تقریب پر اڑا دیے۔ عوام بہت خفا ہوئے، بالخصوص اس وقت جب شاہ نے حکم دیا کہ بیرونی مہمانوں کی میزبانی کے لیے خوبصورت ایرانی لڑکیوں کو پیش کیا جائے تاکہ وہ مہمان جس کا چاہیں انتخاب کریں، اور جب تک وہ لوگ ایران میں ہیں یہ لڑکیاں ان کے ساتھ ساتھ رہیں گی۔ 16 اکتوبر کو جب سب کچھ اختتام پذیر ہوا تو ان انتہائی معزز مہمانوں کو تخت جمشید سے 25 میل دور واقع شہر شیراز کے ہوائی اڈے سے الوداع کہا گیا۔ پھر اگلے 10 دن ایران کے گلی کوچوں میں مسرت و شادمانی تھی۔ 26 اکتوبر 1971 کو تخت طاؤس پر متمکن ہونے والے شہنشاہ کا خیال تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن رعایا میں اسرت اور بے اطمینانی کا بیج پرورش پا چکا تھا۔ شاہ کی سیکرٹ سروس عوام کی زبان بندی یقینی بنانے کے لیے ظلم و ستم کی نئی داستانیں رقم کر رہی تھی۔ اکتوبر 1977 میں بالآخر آتش فشاں پھٹا۔ تبریز شہر تھا، گولیاں چلیں اور کچھ مواد واقع ہوئیں۔ اس سے اگلے دن سارا ایران سراپے احتجاج ہوا۔ متعدد مقامات پر فوج سڑکوں پر آ گئی۔ دسمبر 1978 تک شہنشاہ آریہ مہر کا ایران مفلوج ہو چکا تھا اور ہر دوسرے گھر کے سامنے ایک میز رکھی تھی جس پر کسی نوجوان کی تصویر کا فریم ہوتا، جو شہنشاہ کی فوج کے غضب کا نشانہ بنا تھا۔ شہنشاہ نے اس دوران ایک بار ٹی وی پر قوم سے التجا کی کہ وہ ملک کو نذر آتش نہ کریں اور شاہ سے مذاکرات کا راستہ اختیار کریں، لیکن تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ بالآخر 16 جنوری 1979 کو شہنشاہ قصر نیوران سے اپنے ہی شاہی ہیلی کاپٹر کی خود پائلٹ بنے ہیلی کاپٹر کو تہران کی نہر آباد ہوائی اڈے پر اتارا۔ وہاں منتظر اپنے ہوائی جہاز میں پائلٹ کی نشست سنبھالی اور دارالحکومت دادا اور کوروش کبیر کے 2500 سال قدیم اپنی سلطنت سے پرواز کر گئے۔ 27 جنوری 1980 کو جب 61 سالہ شہنشاہ محمد رضا شاہ کی بے کسی میں موت ہوئی تو اس کی دستگیری کے لیے صرف اہلیہ فرح پہلوی سرہانے تھیں۔ ناظرین، ولی عہد محمد رضا شاہ پہلوی کی پیدائش 26 اکتوبر 1919 کو ہوئی۔ اس کی ولادت سے 5 گھنٹے بعد اس کی جڑواں بہن نے جنم لیا۔ اس کا نام اشرف پہلوی رکھا گیا۔ اشرف بچپن سے ہی اپنے بھائی پر حاوی رہی۔ اس سے مشورہ کیے بغیر شہزادہ محمد
محمد رضا شاہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا تھا، وہ عملاً سیاہ و سفید کی مالک بن گئی، اس کی رضامندی کے بغیر کوئی دربار شہنشاہی میں حاضری نہیں دے سکتا تھا۔ چنانچہ وہ بڑے بڑے تجارتی سودوں میں وہ اپنے بھائی کی حصہ دار ہو گئیں، اس کے ساتھ ہی مونٹی کارلو کے جوا خانے اس کے قیام گاہ بن گئے۔ ایک ایک نشست میں کروڑوں ہار جاتی۔ شوق کا عالم یہ تھا کہ جس رنگ کا لباس سلواتی اسی رنگ کی مرسیڈیز گاڑی بھی اپنے قافلے میں شامل کر لیتی۔ اسی وجہ سے وہ دہشت گردوں کے نشانے پر آ گئی۔ اپنی ایک ہم شکل نوجوان لڑکی کو ہمیشہ سفر میں اپنے ہمراہ رکھتی تھی تو ایک دن انتہائی ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا۔ اکتوبر 1978 کو مونٹی کارلو کے ایک جوا خانے سے نکلی ہم شکل لڑکی کو اپنی نشست پر پیچھے بٹھا دیا اور خود آگے جا بیٹھی۔ دہشت گردی کا حملہ ہوا، اس حملے میں ہم شکل لڑکی کی جان چلی گئی لیکن اشرف پہلوی محفوظ رہیں۔ لیکن تاریخ کبھی درگزر سے کام نہیں لیتی۔ 14 فروری 1979 کو اس کا نوجوان بیٹا شہریار شفیق ع اپنی ماں کی رہائش کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، اب ایک نظر شہنشاہ کے پرمسرت عروج پر بھی ہو جائے۔ ایرانی بادشاہ رضا شاہ پہلوی بڑا ہی دلچسپ کردار تھا۔ ہما شما جو چٹخارے دار قصے کہانیاں بادشاہوں کے متعلق الف لیلا، داستان امیر حمزہ اور دیگر کلاسیکل داستانوں میں پڑھتے ہیں، وہ ان کا مجسم نمونہ تھا۔ اس کی معشوقہ بیوی فرح دیبا شاہ پہلوی اس سے جان و دل سے عزیز تھیں اور اسے وہ ہمہ وقت پہلو سے لگائے پھرتا تھا، عبادت بھی اس کے ساتھ ہی کرتا پایا جاتا تھا۔ پیارے ناظرین، یہ تھی ایک تاریخی کہانی۔ امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اللہ نگہبان۔